نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسلام سے پہلے عورتوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو معاشرے میں اور سماج میں بہت کمتر مخلوق تصور کیا جاتا تھا. بہت سے ایسے بنیادی حقوق تھے جن سے سماج و معاشرے کے اس طبقے کو محروم رکھنے کا رواج تھا. وراثت میں عورتوں کے لیے کسی طرح کی کوئی حصہ داری نہیں تھی. یتیموں کو ناحق کر دیا جاتا تھا. بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی اور حق تلفی کی جاتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب کے حقوق بیان فرمائے اور سب کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع پیغمبر علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں مرحمت فرمائی. عورتوں کے حقوق آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، بیواؤں کے حقوق بیان فرمائے. جب آپ نے سماج و معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے حقوق بیان کیے اور وہ آیات قرآنیہ پیش فرمائی جس کی روشنی میں عورتیں بھی وراثت کی حصہ دار بن رہی تھیں، تو لوگوں کو یہ چیز عجیب سی محسوس ہوئی. ان کو اچنبھا ہوا کہ کیا عورت بھی وارث بن سکتی ہے؟ یتیم کو بھی حق دیا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ وقتی حکم ہو، عارضی ہدایت ہو اور چند روز کے بعد یہ حکم منسوخ ہو جائے. ضرورتاً یہ ہدایت دے دی گئی ہوگی کہ عورتوں کو حق دے دیا جائے، یتیموں کو حق دے دیا جائے، کیونکہ ان کے سماج و معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ عورتیں وراثت کی حقدار ہوں گی.
یا ان کو عزت کا مقام دیا جائے گا۔ وہ سماج تو ایسا سماج تھا جس میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، باپ کے سینے میں دل نہیں ہوتا تھا بلکہ پتھر سے زیادہ سخت چیز ہوتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے ہنستی کھیلتی پھول جیسی بچی کو منو مٹی میں دبا کر باپ چلا آیا کرتا تھا۔ بیٹی روتی رہ جاتی تھی، پکارتی رہ جاتی تھی، باپ کو بلاتی رہ جاتی تھی، لیکن اس پتھر دل باپ کے دل پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو جس سماج میں لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک اختیار کیا جاتا ہو اور ان کی پیدائش کو اس درجہ معیوب تصور کیا جاتا ہو، تو کہاں اس سماج میں عورتوں کے حقوق کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ کوئی تصور تھا ہی نہیں کہ عورتوں، یتیموں اور بیواؤں کو بھی کچھ دینا چاہیے یا ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ تو کرم فرمائی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے سماج و معاشرے کے ہر طبقے سے متعلق حقوق بیان فرمائے، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ عزت کے ساتھ عورتوں کو سماج میں جینے کا اگر حق کسی نے دیا ہے تو وہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی۔ تو جب آپ نے یہ حقوق بیان فرمائے تو لوگوں کو بڑی عجیب سی بات معلوم ہوئی، اور سوچنے لگے کہ شاید عارضی طور پر آپ نے یہ ہدایات دی ہیں۔ تو بہت سے لوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کیا واقعتاً شریعت اسلامیہ میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم نازل ہوا ہے، اور جو تفصیلات آپ بیان فرما رہے ہیں اس کے مطابق ان کو حق دینا ضروری ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ عارضی اور وقتی نہیں ہے بلکہ مستقل اور دائمی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے یہ حقوق عورتوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے اور کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے متعین و مقرر فرما دیے۔ اس لیے اب سب کو اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب کی ہر آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے، جیسے اس سماج میں اور معاشرے میں رواج تھا۔ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ سوال کرنے والوں کے سامنے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو تفصیلات اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں وہ وقتی اور عارضی نہیں ہیں بلکہ مستقل اور دائمی۔ آپ اگر عورتوں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق سے متعلق اسلامی تعلیمات پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ ہر درجے میں اللہ رب العزت والجلال نے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ رکھا ہے۔ عورت تو بڑی عمر کی خاتون کو کہا جاتا ہے، چھوٹی عمر میں بچی ہوتی ہے، پھر لڑکی کہلاتی ہے، بلوغ کی عمر تک پہنچتی ہے، شادی کا زمانہ آتا ہے، بیوی کی حیثیت اختیار کرتی ہے، ماں کی حیثیت اختیار کرتی ہے، بہن کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ اگر آپ شریعت اسلامیہ پر نگاہ ڈالیں گے تو عورت بچی کا کردار ادا کر رہی ہو، بہن کا کردار ادا کر رہی ہو، بیوی کا کردار ادا کر رہی ہو، لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہو، ماں کا کردار ادا کر رہی ہو، سب کے سلسلے میں حقوق
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں ملے۔ جس سماج و معاشرے میں بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اسی سماج و معاشرے کے افراد کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے حقوق کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاتق اللہ فیہن واقام علیہن کان فی الجنۃ معی ہکذا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں، یہ جو 3 بہنوں کی کفالت کر رہا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت کے سلسلے میں پایا جاتا ہو، ان کی اچھے انداز میں پرورش کرنے والا ہو، کان فی الجنۃ معی ہکذا، وہ جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، اسی طرح اللہ جنت میں اس کو میرا ساتھ عطا فرمائے۔ یہ جو ارشاد گرامی ہے یا اس موضوع سے تعلق رکھنے والے دیگر ارشادات عالیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، وہ امت کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ بچیوں کی پیدائش کو معیوب تصور مت کرو، بلکہ بچیوں کی آمد تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے، اور اگر تم ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرو گے، ان کی اچھی انداز میں پرورش کرو گے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ تمہیں نصیب ہو۔ افسوس کی بات ہے، جاہلیت کے زمانے میں بچیوں کی پیدائش کے حوالے سے جس طرح کا تصور عام تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے گھرانوں میں بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کسی کے یہاں ایک کے بعد دوسری بچی ہو گئی تو دل پہ بڑا گرا گزرتا ہے، اور کہیں دوسرے کے بعد تیسری ہو گئی تب تو منہ چھپائے پھرتا ہے، کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بچی کی پیدائش ہو۔ یہ جو تصور و سوچ ہے یہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ بچہ ہو یا بچی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، نہ آپ کا اس میں کوئی اختیار ہے، نہ آپ کی بیوی کا اس میں کوئی اختیار ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جس کو چاہے لڑکے عطا فرمائیں، جس کو چاہے لڑکیاں عطا فرمائیں، جس کو چاہے لڑکے پہ لڑکے دیں، اور جس کو چاہے لڑکی پہ لڑکی دیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ بانجھ رکھے۔ تندرست و توانا ہونے کے باوجود حکم الہی نہیں ہوگا تو نعمت اولاد سے انسان سرفراز نہیں ہو سکتا، مالا مال نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ قدرت کی طرف سے جو عطا کیا جا رہا ہے خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، اور ان کے حوالے سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن ہم اپنے سماج و معاشرے میں ایسے گھرانوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جہاں بچیوں کی پیدائش کو اس درجہ معیوب تصور کیا جاتا ہے کہ اگر 2-3 بچیاں کسی کے یہاں ہو جائیں تو ماں کو گھر والے تانے دینے لگتے ہیں کہ اس کے یہاں تو بچیاں ہی ہوتی ہیں۔ کارگزاریاں اس طرح کی ہیں کہ شوہر و بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے۔ ساس پسند نہیں کرتی کہ ہماری پوتی ہو، وہ چاہتی ہے پوتا ہو، 2-3 پوتی ہو گئی تو ساس کو بگاڑنے لگتی۔ یہ جو تصور ہے یہ سراسر غیر اسلامی تصور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کے تصور کے خاتمے کے لیے ارشاد فرمایا کہ 3 بچیاں اگر تمہیں میسر ہوں گی اور تم ان کی نگرانی اور نگہداشت اور تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو گے، ان کو محبت دو گے، بہترین پرورش کرو گے، تو جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ اور ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اسے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا شرف روز محشر نصیب ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو بچیوں کی پیدائش کے وقت منہ بگاڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
کہ اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے اور اندر اندر وہ گھٹن محسوس کرنے لگتے ہیں. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں کے سامنے چھپائے پھرتے ہیں اس خبر کو جو ان کو دی گئی. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ان کا تصور یہ ہے کہ یہ تو ذلت کے ساتھ نعوذ باللہ بچی کو اپنے گھر روکے رکھے یا بچی میں اس کو دبا دیں. پورا نقشہ اللہ رب العزت والجلال نے کھینچ دیا. یہ وہ تصور تھا جو جاہلیت کے زمانے میں پایا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں بھی اسی تصور سے قریب تصور رکھنے والے افراد آپ کو سماج و معاشرے میں 1 2 نہیں 10 20 نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں. اور بہت سے تو ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ وہ پہلے سے معلوم کرا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو جنین پرورش پا رہا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی. اگر لڑکی ہوتی ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. ایسے محروم القسمت بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. ایسے لوگ قاتل ہیں اور اللہ کے یہاں ان سے سوال ہوگا. جس بچی کو ضائع کیا گیا ہوگا اللہ اسی کو مقابلے کے لیے کھڑا کر دیں گے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب پوچھا جائے گا موعودہ کی جانب سے، بچی کی جانب سے سوال ہوگا کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، دنیا میں آنے سے کیوں محروم رکھا گیا. انسان کے دل میں جب خوف خدا نہیں ہوتا، خشیت الہی نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر وہ شرعی حدود کو پھلانگ جاتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس سلسلے میں اپنے سماج و معاشرے کے افراد کا تصور صحیح کرانا چاہیے اور خود بھی یہ یقین اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ بچہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے یا بچی اللہ کی طرف سے عطا کی جائے، دونوں باری تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ نعمتیں ہیں. ہماری ذمہ داری تو دونوں کی تربیت کرنے کی ہے، نگہداشت کی ہے، نگرانی کی ہے اور صحیح راستے پر ان کو زندگی گزارنے کا عادی بنانے کی. پھر جب یہ بچی بلوغ کی عمر میں پہنچتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے حقوق بیان فرماتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے یہاں کسی بچے کی ولادت و پیدائش ہوئی، چاہے لڑکے کی ہوئی ہو چاہے لڑکی کی ہوئی ہو، تو ذمہ داری ماں باپ کی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے. فَلْيُحَسِّنْ اسْمَهُ، بہترین نام اس کا رکھے، انبیاء کے نام پر نام رکھیں، صحابہ کے نام پر نام رکھیں، اچھے معنی والے نام رکھیں. وَأَدَّبَهُ، اور ان کو اسلامی آداب سے واقف کرائیں. فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْ، اور جب بچے بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی شادی کا بندوبست کریں، شادی میں تاخیر نہ کریں، وقت پر شادی کا اہتمام کریں. یہ حق ہے بالغ ہونے والے بچوں کا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْ، اگر بالغ ہونے کے باوجود والدین نے بچوں کی شادی کا بندوبست نہیں کیا اور بے وجہ شادی میں تاخیر کرتے رہے، یہاں تک کہ بچے کسی بھی طرح کے گناہ میں ملوث ہوئے شادی نہ کرنے کی وجہ سے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ، تو بچوں پر تو گناہ ہو گئی، باپ پر بھی گناہ ہو، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں غفلت و سستی اور لاپرواہی برت رہے. اس ارشاد گرامی کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حق بیان فرمایا کہ جب وقت ہو جائے شادی کا تو پھر تاخیر نہ ہونی چاہیے اور جلد از جلد اس فریضے سے ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اس حوالے سے بھی ہمارے سماج میں بڑی غفلت و سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے. اچھی خاصی عمریں
بچوں اور بچیوں کی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن شادی کے بارے میں ماں باپ سوچتے بھی نہیں۔ 30 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، اور رشتے ازدواج سے منسلک ہی نہیں ہوئے۔ آج کے زمانے میں عمریں رہی کتنی گئی ہیں، 60-70 کی برس میں انسان چلا جاتا ہے، 40 سال تک اس کی شادی نہیں ہوگی، تو پھر وہ شادی شدہ زندگی کتنے سال گزارے؟ اور شادی میں تاخیر کی وجہ سے سماج و معاشرے میں مختلف طرح کے فساد و بگاڑ جنم لیتے ہیں، جس سے پورا سماج متاثر ہوتا ہے۔ اور عام طور پر شادیوں میں تاخیر کی وجہ غیر اسلامی رسوم و رواج کا عام ہونا ہے، چونکہ شادی اتنی مشکل ہو گئی کہ اس کو کرنا ٹیڑھی کھیر ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، تو اسی چکر میں شادی ٹلتی چلی جاتی ہے، گیپ ہوتا چلا جاتا ہے، لمبا وقت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت میں شادی کو آسان سے آسان تر بنانے کی تلقین کی گئی، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سہولت و آسانی اور کم سے کم خرچ کے اندر ہو جائے۔ جتنا نکاح سماج میں آسان ہوگا، بدکاری اس سماج میں اتنی مشکل ہوگی، اور جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا، بدکاری اس معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جائے۔ آج کے زمانے میں ناجائز تعلقات عام ہیں، اور جائز طریقے سے رشتے قائم کرنا نکاح کی شکل میں یہ مشکل ہو رہے ہیں۔ ناجائز رشتے قائم کرنا کوئی مشکل نہیں، ایک کے کئی کے ساتھ رشتے ہوں گے، ریلیشن شپ نام دے دیا اور اس کو بھی فیشن کا ایک حصہ بنا دیا۔ کسی لڑکے کا کوئی فرینڈ نہ ہو لڑکی کی شکل میں، تو اس کے ساتھ ہی اسے چھیڑتے ہیں کہ تو بڑا پرانے خیال کا آدمی ہے۔ کسی لڑکی نے کسی کو اپنے ریلیشن میں نہ رکھا ہو تو اس کی سہیلیاں اس کو چھیڑتی ہیں کہ تو کس دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، تیرا کوئی دوست نہیں۔ یہ فیشن آج کے زمانے کا بن گیا ہے۔ ناجائز تعلقات قائم کرنا آسان ہے، بلکہ ناجائز تعلقات قائم کرانے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہیں، تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، زندگیاں برباد کرنے کے لیے اس طرح کے ماحول میں نوجوانوں کو دھکیلا جا رہا ہے، اور جائز طریقے سے رشتے قائم کرنا نکاح کی شکل میں یہ مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک لاکھوں کا انتظام نہیں ہوگا اس وقت تک شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ لین دین کا ایسا تصور ہے کہ تاریخیں رشتہ طے نہیں ہوتا اور لین دین کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہیز کے نام پر تجوریوں کی تجوریاں خالی کر دی جاتی ہیں، دعوتوں کے نام پر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، اور کتنی خرافات ہوتی ہیں، کتنا پیسہ پانی کی طرح ضائع کیا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں شادی کے اندر ضروری قرار دی جائیں گی تو پھر شادی تو واقعتاً مشکل ہوگی۔ پھر تو ماں باپ بچیوں کی شادی کرنے کے لیے 10 بار سوچیں گے کہ کیسے ان کے واسطے انتظام کریں۔ اسی لیے شادی کو آسان بنانے کی تلقین کی گئی۔ جیسے ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز ہم آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہمارے یہاں شادیاں ہو جانی چاہیے۔ جتنی آسانی کے ساتھ شادیاں ہوں گی، سماج و معاشرے میں پاکیزگی کا ماحول اتنا ہی عام ہوگا۔ اس لیے ہر ذمہ دار کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور بچے جب بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اور اس پاکیزہ رشتے سے ان کو جوڑ کر زندگی گزارنے کا عادی بنانا چاہیے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے بیان فرمائے۔ اس کے بعد عورت بیوی کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیوی کی حیثیت سے بھی عورت کے جو حقوق ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے زوجین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے
تمہارے جوڑے بنائے، اور یہ جوڑا اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے رفیق کے ساتھ سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر سکو، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت و محبت، رأفت و رحمت کے جذبات پیدا فرمائے۔ یعنی شوہر و بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی محبتیں پیدا فرماتے ہیں کہ جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے محبت و مودت کے جذبات اتنے ہی پروان چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جانبین حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے اس رشتے میں محبتیں پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ محبت مستقل اور دائمی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اپنی قدرت سے دونوں کے دلوں میں اس محبت کو جنم دیتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اسلام میں بیوی مرد کی کنیز نہیں، بلکہ مرد کی رفیقہ، صاحبہ، انیسہ اور مصاحبہ ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اسلام نے بیوی کی حیثیت سے عورت کو جو حق دیا ہے، دیگر قوموں میں بیوی کنیز کی حیثیت سے مانی جاتی ہے، لیکن اسلام میں بیوی کو رفیق حیات کہا گیا ہے، شریک زندگی کہا گیا ہے، انیسہ کہا گیا ہے، مصاحبہ کہا گیا ہے۔ یعنی شوہر کی ذمہ داری بیوی کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے، اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کو عزت کا مقام دے اور محبت کا سلوک اور رویہ اس کے ساتھ کرے۔ شادی کے موقع پر جو قربانی بیوی کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، وہ قربانی شوہر کی طرف سے نہیں پیش کی جاتی۔ بیوی اپنے ماں باپ کا گھر بار چھوڑ کر، اپنے عزیز و قریب اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کی بن جاتی ہے، اور پھر وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا عہد کرتی ہے۔ اب اس کا گھر وہی ہوتا ہے جو آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اس کی صبح و شام گزرتی ہے۔ اتنی بڑی قربانی دے کر شریک زندگی کی شکل میں جو خاتون آپ کی زندگی میں آئی ہے، اگر آپ ہی اس کی دل بستگی کا سامان کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ ہی اس کو محبت دینے والے نہیں ہوں گے، تو پھر اطمینان و سکون اور چین کی زندگی کہاں بسر ہو پائے گی؟ نہ آپ کو اطمینان ملے گا، نہ اسے اطمینان ملے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اس رشتے کے قیام کا مقصد آپسی سکون و اطمینان بیان فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور آپ غور کیجئے، عورت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق سکون قلب کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں یہ سکون موجود ہے وہاں زوجین کی ازدواجی زندگی کامیاب ہے، اور جس گھر میں سکون نہیں پایا جا رہا، چاہے اس گھر کے مالک لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہوں، ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہی ازدواجی زندگی کامیاب ہوگی جس میں شوہر و بیوی دونوں کو اطمینان و سکون میسر ہو۔ یہ اطمینان و سکون جھوپڑی میں رہنے والے جوڑے کو بھی مل سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہے ہوں، اور عالیشان بنگلوں میں رہنے والے جوڑے اس اطمینان و سکون سے محروم ہو سکتے ہیں اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے نہیں ہوں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ رشتے کے قیام کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ وقت آج کی مجلس کا مکمل ہو گیا، اس لیے یہیں پر ہم اپنا سلسلہ کلام روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.